الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے یا ان کا پروردگار ان کو راہ راست دکھا کر بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ جن کی 10ویں آیت ہے۔ جب جنات کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جانے کی پابندی لگا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے تحقیق شروع کی تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو خصوصی انتظامات جو کیے گئے تھے کہ آسمانوں پہ جانے سے ان کو روک دیا گیا تھا، وہ دو ہی حالتوں میں ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک جب کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے اوپر کوئی عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو منشاء الہی کے مطابق وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑے تو جنات جو عام طور پر کسی چیز کو سن گن لینے کے عادی ہوتے تھے اور جا کر وہ اپنے دوستوں انسانوں کو بتاتے تھے، اس سے روکنا اس کا ایک مقصد تھا۔ اور دوسرے یہ کہ رسول کی بعثت اگر کہیں ہوتی تھی تو اس کے جو وحی جو نازل ہوتی تھی اس میں ملاوٹ نہ ہو اور اس میں خلل اندازی نہ ہو، جو ہدایت رسول کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ پورے کی پوری صحیح انداز میں ان تک پہنچ جائے، اس وجہ سے یہ انتظامات کیے جاتے تھے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے تحقیقات کی اور نکل کر جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اپنی خلق خدا کی راہ راست اور ہدایت کے لیے انہوں نے اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور ہم میں بعض اور طرح کے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جنات جو ایمان لانے والے جو جنات تھے یہ کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے عقائد کے حساب سے بھی ہم الگ الگ طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین کے کسی حصے میں جا کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ اس بات کا اقرار کرتے ہیں وہ ایمان لانے والے جنات، اور یہ کہتے ہیں کہ یقیناً راہ راست پانے کے لیے ہم محتاج ہیں اور ہم مجبور ہیں اور بے بس ہیں، اور اگر ہمارا یہ خیال نہ ہوتا تو پھر ہم نے راہ راست نہیں پا سکتے تھے، نجات ہمیں نہیں مل سکتی تھی کہ ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم اللہ کو کہیں پر بھاگ کر ہرا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے سامنے راہ راست آ رہی ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر یقین کر لیا، بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا نہ اس کو یعنی نیکی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا اور نہ اس کی ذلت ہوگی۔ اس میں انہوں نے یہ بات واضح فرما دی کہ جب ہمارے سامنے راہ راست آ گئی تو ہم اس سے ہدایت پا گئے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم نے اس کے سلسلے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کیا کہ پچھلے جو ہمارے عقائد تھے، جو ہمارے ذہنوں میں جو خیالات بیٹھے ہوئے تھے اس کو ہم نے نکال کر پھینکا، اور جو ہدایت کی بات ہمارے سامنے آ رہی تھی ہم نے اس کو قبول کیا۔ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو پھر اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی بھی نہیں ہوگی اور نہ جو ہے اس کی حق تلفی ہوگی۔ ظلم و زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر نیکی کیا ہے تو پھر اس کو نیکی کی جزا ملنی ہی ہوگی، اور یعنی حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو کیا ہے لیکن اس میں سے
کچھ کا فائدہ اس کو ہوا ہے، کچھ کا فائدہ نہیں ہوا ہے، ایسا بھی اس کے رب کے پاس نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا رب جو ہے اس کے لیے اس نے جو کچھ بھی کیے ہیں اس کے تعلق سے اس کو پورا اجر اس کا عطا فرمائے گا، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے کچھ نافرمان و حق سے منحرف ہی رہے ہیں، لہٰذا جنہوں نے اسلام کی راہ اختیار کی بس وہی لوگ نیکی کا راستہ پانے والے ہیں، اور جنہوں نے حق سے انحراف کیا اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس میں وہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم میں نیک اور بد دونوں ہیں، ویسا ہی ہم میں مسلمان بھی ہیں، ویسا ہی کافر بھی ہیں، ویسا ہی مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہیں۔ انسانوں میں جیسا مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں لوگ دین کے معاملے میں، ویسا ہی یہ لوگوں کے معاملے میں بھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن مطلب ایک ہی جن ہے، اس میں کوئی دین اور مذہب کا کوئی اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عام طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس علاقوں میں رہتے ہیں وہ علاقوں میں جو انسان جن مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ویسا ہی جنات بھی وہ مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ کہیں پر اگر یہودی ہیں تو یہودی جن ہوتے ہیں، ویسے ہی انہیں مشرک ہیں تو مشرک ہوتے ہیں، مسلمان اور مومن ہیں تو مسلمان مومن بھی ہوتے ہیں۔ مختلف عقائد میں، مختلف دین میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کے کچھ فرمانبردار اور اطاعت گزار ہیں، تو جو ہے دوسری طرح کے بھی جو لوگ ہیں وہ راہ حق سے منحرف ہیں، انحراف کرنے والے لوگوں میں سے بھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ بس یہی لوگ ہیں جو نیکی کا جو راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نجات ہے، اور جو اس کے برخلاف کام کرنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے حق سے انحراف کیا ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، وقت پر میں برساتے۔ اس سے پہلے آیت تک کا جنات کے واقعے کی تفصیل جو چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تو پھر ہمیں انہیں خوب سیراب کرتے، انہیں خوب پانی پلاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کھیتیاں خوب اگاتے، جب بارش اچھی ہوگی تو پھر اس میں زراعت اچھی ہوگی، پھل اور پھلاری اچھے نکلیں گے، ان کے رزق کا جو معاملہ ہے وہ اچھی طریقے سے پورا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم فرما برداری کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ ہم بھی جو ہے اچھا معاملہ کریں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کی نصیحتوں سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ جو ہے کفار مکہ کے لیے اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے قحط نازل کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بعد، تو اس میں ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لو گے اور ان کی فرمانبرداری کرو گے تو ہم تمہارے اوپر بارش برسائیں گے۔ اور پھر جو بارش کا برسانا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی نعمت، بارش تو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اس کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ جو بھی نعمت ہم دیتے ہیں وہ نعمت آزمائش کے طور پر دیتے ہیں، تاکہ بندہ لینے کے بعد کیا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نعمتوں کے حصول کے بعد کیا وہ شکر گزاری کا جذبہ اس کے پاس پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس میں مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی بتاتے ہیں اس تعلق سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، مطلب یہ ہے کہ میری بات ماننا نہیں چاہے گا، میرے احکامات کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو پھر میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ آخرت میں بھی ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بتاتے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جاتی ہیں
تو اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یعنی ایسا سمجھ میں آتا ہے ان کو کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کا الٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور مزید ڈھیل دیتے جاتے ہیں ان کو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا ہمارے ذکر کو، جو نصیحت ان کو جو کی گئی تھی اس کو بھلا دیا، تو پھر ہم ان کے اوپر دروازے کھول دیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں، مزید مل رہا ہے، مزید مل رہا ہے۔ یہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، اور مزید ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کہاں تک جاتا ہے دیکھتے ہیں، اس کے بعد فوراً پکڑتے ہیں اس کو، جب پکڑتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ذکر سے تم منہ موڑو گے اور ہماری نافرمانی کرو گے ہماری نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد، تو پھر ہم تم کو سخت سزا دیں گے۔ اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ آزمائش تمہاری ہم کرتے رہیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، پس اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک رکن نماز ہے، اس لیے اس کو مسجد یہ کہا گیا ہے کہ مسجد میں سجدہ ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات ہونا چاہیے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے امداد مانگنی چاہیے، استغاثہ پیش کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی حضور، اس سے جو ہے مانگنا چاہیے، اس کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی صرف مسجدیں ہی نہیں ہیں بلکہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا مطلقاً ممنوع ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مسجدوں کا خصوصی طور پر تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مسجدوں کے قیام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جب مسجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی اور کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جائے گا، تو یہ انتہائی ظالمانہ اور خبیث حرکت ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسجدوں کو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن آج بدقسمتی سے ایسی بہت سی مساجد ہیں جس میں نادان قسم کے مسلمان اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا چاہتے ہیں، یا فلاں مدد یا فلاں مدد کے کتبے آپ کو نظر آتے ہیں، یا صرف اللہ کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، جو زندہ چل پھر رہا ہے اس کو یا کہہ کر پکار سکتے ہیں آپ، لیکن سوائے اللہ کے کسی اور سے مدد یا کہہ کر نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام ہم کو سمجھنا چاہیے۔ فرض منصبی آپ کا کیا تھا؟ آپ تلاوت کیا کرتے تھے، آپ ایک اللہ کی بات لوگوں کو سمجھاتے تھے، توحید اللہ تعالیٰ کی جو ہے انہوں نے سمجھائی اور ہم کو جینے کا طریقہ سکھلائے، وہ چیز ہم کو سیکھنا چاہیے۔ کسی سے بھی مدد نہیں مانگی جا سکتی سوائے اللہ کے، یا اللہ مدد کہنا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس پر کافر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس میں اللہ کے بندے کا ذکر آیا ہے عبداللہ کہہ کر، عبداللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنی وحی کے لیے اور رسالت کے لیے، اور ان سے کہہ دیجئے، کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور یہ بھی کہیے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار اور نہ ہی نفع کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان تمام لوگوں سے میں تمہارے لیے ہدایت یا گمراہی یا نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا،
اور کہیے اگر میں ایسی باتوں کا ادعا کروں تو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ پا سکتا ہوں، اور اگر میں تمہارا کہا مان لوں اور اللہ کی بندگی چھوڑ دوں بالفرض محال تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس عذاب سے بچا سکے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے احکام پہنچا دوں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رعوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور بے اختیار ہیں اور کس کے جتھے کی تعداد کم ہے۔ قل ندری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے اور اپنے امور غیبہ پہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی جو ضروری علم ہوتا ہے شریعت کا علم وہ عطا فرماتے ہیں، اور ان کی رسالت کی تصدیق کے لیے جو چیزیں ضرورتی ہیں وہ علم غیب کا علم عطا فرماتے ہیں۔ پورا کلی طور پر علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے کسی رسول کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے غیب کا کوئی علم دینا پسند کر لیا ہو۔ اس صورت میں وہی لانے والے فرشتے کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ جان لیں۔ ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا۔ یہ سورہ جن کی بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب وہی بھیجتے ہیں تو فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں آگے اور پیچھے ان کی حفاظت کے لیے کہ کہیں پر یعنی شیاطین اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر دیں اور اس میں کوئی خلل اندازی نہ کریں۔ اپنے رب کے پیغامات بحفاظت پہنچا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایک چیز انہوں نے گن کر رکھی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے نہ رسولوں کی اور نہ فرشتوں کی کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی و بیشی کر سکیں۔ وآخر دعوانا